الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے جمعے موت اور فوتگی تے تھوڑی جی گل ہوئی ہے. اج اسی حوالے نال ایک اللہ تعالیٰ کی طرف جڑے انسان واسطے حادثے مقدر ہونے، جو کچھ مقدرات اور تقدیر نے اندر لکھا ہوا ہونا وہ انسان نہ ضرور پہنچ کے رہنا. ہر بندے واسطے اللہ تعالیٰ اس زندگی نے اندر سکھ بھی رکھیں اور دکھ بھی رکھیں. دنیا تے کوئی بندہ ہے جا نہیں جساں صرف سکھ لبن اور دکھ نہ آون، اور کوئی آدمی ایسا بھی نہیں جس سے صرف دکھ اور تکلیف آون اور اللہ کی نعمت اور سکھ اس سے نہ ہوئے. انج نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ، میں اگے بھی تساں عرض کیتا کہ لوح محفوظ نے اتنے ایک عبارت لکھی ہوئی کہ جڑا آدمی میرے دیتے ہوئے دکھاں اور تکلیفاں تے راضی نہیں اور میری نعمتیں تے شکر نہیں کرے نا، تو اساں چاہیے نہ کہ وہ اپنا کوئی رب ہو ڈھونڈ گئے. یعنی اگر میں رب ہاں تو میں ان دو حالات بھیجے سا، کدی میں دکھ دے سا کدی سکھ دے سا، کدی اچھے حالات ہو سن کدی ماڑے حالات ہو سن. ان دونوں حالات اللہ تعالیٰ بندے نہ امتحان اور آزمائش گینے پہ ہونے کہ کیا یہ دکھ اور تکلیف صبر کرے نا یا نہیں کرے نا. اس فیصلے اللہ نہ فیصلہ سمجھ کے راضی ہونا یا نہیں ہونا. تو جڑا مومن ہو سی اور جڑا اس حقیقت سمجھ وینا کہ بھئی یہ جو کچھ ہویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہویا، اور اسی اگر چواں بھی صحیح تو اساں روک نہ سکنے. کہیں اے جی دیوار تے دنیا تے کوئی بندہ پا نہیں سکنا کہ اساں اس تو دکھ اُراں ٹپ کے نہ آون اور صرف راحت اور سکھ ہی لبنے رون. یہ نہیں ہو سکنا. اللہ تعالیٰ دونوں قسم نے حالات انسانوں واسطے مقدر کیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن بندے واسطے اللہ نے بڑی مہربانی کہ اللہ دونوں حالتوں میں اپنے بندے واسطے اجر ہی اجر رکھ. اور حدیث نے الفاظاً کہ مومن نہ معاملہ عجیب ہے. یعنی مومن واسطے یہ رہتے کہ دکھاں وچ بھی اجر سکھاں وچ بھی. سبحان اللہ. مومن کئی وقت بھی گھاٹے نہیں، کنڈا پوڑے تم ہی اجر ہے، کٹ کے پرا وگا چھوڑا اس تم ہی اجر. نعمت لبی اس سے اللہ نے شکریہ ادا کرنا پیا. اللہ اس سے بھی فرمانے نے اس اجر لکھ دو، نیکی لکھ دو. تکلیف آ گئی اساں برداشت کرنا پیا، اس سے بھی اللہ فرشتہ بہننے سے نیکی لکھ دو، اجر لکھ دو، ثواب لکھ دو. تے کافر واسطے تے دو شیاں کوئی نہیں. اس سے بھی دکھ سکھ آنے، لیکن یہ آخرت نہ ذخیرہ اس واسطے. انہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. دکھ زخم ہونا تھی بھی
سکھ انہاں تے بھی آسن دکھ بھی آسن، لیکن تسی جڑی اللہ تو امید رکھنے ہو وہ کافراں واسطے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تساں نہیں امید ہے۔ تو ان جڑے حادثے ہیں، موت بھی ظاہر ہے ایک حادثہ، ایک بندہ سڑے اندر رانا 30 سال 40 سال 50 سال، یا وہ سڑے والدین ہیں، یا سڑی اولاد ہے، یا سڑے بھیڑا بھراون، تو ان جڑے صدمے تو اگر کنڈا پڑے تو اجر ہے، تو اتنے وڈے صدمے آون تو مومن برداشت کرے تو اس سے کوئی اجر نہیں، بہت بڑا اجر ہے۔ اور بعض علماء لکھا جڑی نعمت گئی نا، ای نعمت چاہے اولاد لگی گئی، بھرا مر گیا، چاچا مر گیا، ماما مر گیا، نعمت ہی آئی، ای نعمت جڑی گئی ای اتنی وڈی نہیں، جتنی اس تے صبر کرنے تے اجر ملنا وہ اتنا وڈا۔ یعنی جس وقت وہ نعمت موجود ہے تسی اسی خدمت کرنے پہ، اس نہ محبت کرنے پہ، اس نہ اٹھنا پونا، تو سنا اس سے بھی تو اجر ہے۔ تو وہ اگر نعمت اللہ واپس چاہ گنا تو اس سے بھی اجر ہے، بشرطے کہ بندہ اپنی زبان چو اے جے جملے نہ آکھے جڑے جملے اس نے اجر اور ثواب ضائع کر دیں۔ اس تو جڑے یہ حادثہ ہونا نا فوتکی والا، تو اس وقت بندیاں بہت محتاط رہنا چاہیے، خاص طور تے سڑیاں ماما بھیڑا، عورتوں میں بے صبری زیادہ ہونے، ان بعض دفعہ غلط جملے منہ چو ابھر وینیاں اور ان جملے اجر ضائع کر دیں۔ اللہ نے متعلق سخت جملہ آکھ دیونا، کوئی کفر یا کلمہ زبان چو کٹ دیونا، ای بندے نے نیکیاں بالکل برباد کر کے رکھ دینا۔ اور وہ دکھ نہ موقع، اگر اس موقع تے وہ جملہ وڈا آکھ دے تو اس ایک جملے پیچھے بعض دفعہ اللہ ایسا قدائی پہنچا دے۔ جی کو حدیث سے چاہنا کہ اگر کہیں بندے نہ بچہ فوت ہو بنے اور وہ اس سے صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور آنکھیں میرے رب نی نعمت ہے، یہ اللہ دیتی ہے، یہ اللہ چاہ کے دی، اور انہیں ہونا سارے لوگ ایک جہاں نہیں ہونے، بعض لوگاں اللہ تعالیٰ اس موقع تھے بھی بڑا حوصلہ اور صبر دے لیں۔ رومنا صبر نے خلاف نہیں، تسی ہجو بہنے پہ ہو، رو پہ ہو، ای منع نہیں، میں اس سے عرض کرنا انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل اور زندگی سڑے کو موجود ہے، آپ دکھ وچ بھی اساں ایک خوبصورت زندگی دیتی، انج بھی نہیں آکھیا کہ جناب ہن پابندیاں لا دو انہاں تے سختیاں کر دو، نری جی رحمت ہے۔ ہاں جی، تم فوتکیاں وچ بھی حضور رحمتن، خوشیاں وچ بھی میرا نبی رحمت ہے، تو آپ اپنی امت بہترین چیزاں عطا کر کے گئے۔ یہ جڑا جملہ فرمایا نا، اور میں آگے تساں کئی بار یہ سنا رہا کہ میری شریعت اندھیرا بھی کوئی نہیں، میری شریعت نہیں ہے راتی بھی اتنی روشن ہیں جتنے دن روشن۔ تو اس نے یہ مطلب ہے کہ میری کئی سنت تے، میرے کئی عمل تے، میری دتی ہوئی ہدایت تے کوئی بندہ انگل نہیں رکھ سکنا کہ اتھے کوئی کمی رہ گئی، اتھے کوتاہی رہ گئی، اتھے تھوڑے جہے ہنج ہو ونجا تو بہتر ہو ونجا، جو میں دے گیا وہی بہتر۔ تو یہ انا للہ پڑھنا اور آخنا یا اللہ میں توڑے فیصلے تے راضی ہیں، اور یہ گل پکا گے نو اسا سارا نے گھر ہاتھ سے ہونے پہن اور ہونے اور ہمیشہ ہونے، کوئی بندہ اس تو نہیں بچے ہوئے، تو کم از کم ماں اس وقت ہوش وچ رہنا چاہیے نا کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ کی طرف ایک آئی چیز، اور یہ ہر گھر آنی پئی، این تاوے نہیں بھائی کوئی میرے گھر آئی، ہر گھر آنی پئی، تو اتھے جڑا وہ حوصلے نے دن نا اس وقت صبر کرنا ای اجر ہے۔ ایک عورت اپنے بچے نے قبرہ تے رونی پئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گزرے، آپ فرمایا بھائی صبر کر، حوصلہ کر، اللہ اس سے تو بڑا اجر دینے پہ۔ تو اس پیچھے دا ویکھے نہیں بھائی کور ماں آخنا پیا، تو اس آقا تساں کے پتہ جڑی مصیبت میرے تے آئی وئی ماں ہی پتہ، بعد تساں کے آکھیا کہ تو دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پہ، تو وہ بعد آپ نے خدمت چاہی، معذرت بھی کی تھی، گل بھی کی تھی، اس آخر یا رسول اللہ ہن میں صبر کرے سے، تو آپ اس سے ایک جملہ فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی،
صبر اس ویلے ہونا جڑے دکھ تے مصیبت آئی پئی ہوئے، بعد تو صبر آئی وے نا۔ دنیا تے کتنے لوگ ہیں جڑے نے بھائی مر گیا تو نال دوہا بھی مر ویس، وہ مر گیا وہ پیچھے جینا ودنا کو نہیں مرنا، ہر کہیں اپنی ٹائم تے مرنا۔ اے جے معذور بچے میں اپنی اکھیاں نہ تکوا سڑکو اکواڑے جڑے 24 گھنٹے ماؤ نہ چمٹے وین اور پوری ہر بندے نہیں زبان تے بھائی ماؤ نال مرسی بھی ماؤ نال ہی تے ماں کدوں نہیں مر گئی پتر کوئی اس نال دنیا تے ہن بھی کوئی نہیں، وہ لگ گئی ہوئے لیکن جینا پیا زندگی تو اپنی ہر بندے اپنے آپ پوری کرنی۔ اللہ تعالیٰ آپ شکل بھی پیدا کر دے رہے ہیں، سارے حالات بھی پیدا کر دے رہے ہیں، تو حادثات اور حالات نے وقت صبر کرنا ای باعث اجر ہے۔ بعد تو ہر بندے صبر آوے انسان نہیں فطرت ہے، تھوڑی دیر تو بعد وہ سارے کام کرنے، جنازے تے اعلان نہیں ہونا روٹی کھاؤ تو روٹی کھا کے وجہ وہ کھاونا بھی ہے، کوئی شریعت منع تو نہیں کوئی بندہ مر گیا تو روٹی نہیں کھاونی، انسانی فطرت ہے۔ حضرت عمر جڑے شہید ہوئے تو کیڑا وڈا حادثہ ہے، تو جنازے تو بعد کوئی بندہ پھوڑی تے یا اس ڈاڑے یا دوئے ڈاڑے کوئی بندہ روٹی ہاتھ ہی نہ لائے۔ تو حضرت عباس ابھرے حضور نے چاچا، انہوں نے فرمایا بھائی گل سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو پردہ فرمایا تھا اسا روٹی کھا دی، ابو بکر اس دنیا تو گئن تھا اسا روٹی کھا دی، اگر آج عمر بھی لگا گا تو روٹی تو کھاونی، چلو روٹی شروع کرو سارے۔ حضرت عباس ہاتھ اگاں کیتا اور انہاں کھانا شروع کیتا تو لوگ کھاون لگ پئے۔ فرمایا بھائی وہیں والے تو وہیں نہ، نہیں تو عمر جیسا تو نقصان کوئی نہیں نہ ہویا، اس امت نہ ابھرنے نہ ہو پائے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود یا کوئی اور صحابی، میں انہوں نے متعلق پڑھا، ان فرمانے عمر ایسا آدمی جس نے مرنے نہ دنیا نہ کوئی ٹیلا اور کوئی جھاڑی ہے جی نہیں جیسا عمر نے مرنے نہ غم نہ ہوئے، یعنی بندے تھے بندے رہ گئے، دنیا نہیں ساری مخلوق کا غم ہے، کیونکہ عمر نے عدل نہیں وجہ تو مخلوق ساری نفع اٹھنی پئی۔ اگر کوئی جھاڑی بھی زمین تے کھڑی نا اسا عدل فاروقی نہ نفع پہنچنا پیا، اگر کوئی جنگل بھیڑ اور بکری چرنی پئی تو او درندے اور بھیڑیے تو جڑی بچی پئی او عدل فاروقی نہیں وجہ تو بچی پئی، تو دنیا نہیں تمام مخلوق فاروق اعظم نے عدل تو فائدہ اٹھانی پئی، تو عمر نے مرنے نہ اور عمر نے شہادت نہ غم اس کائنات نے ذرے ذرے ہیں۔ اس تو حضرت حذیفہ فرمانے کہ عمر نہ آون انجے دنیا تے اسلام قبول کرنا انجے جی کون بندہ پرو رہا آنا پیا اور ایک ایک قدم تو بعد وہ نیڑے تھی نہ پیا۔ عمر نے شہادت تو بعد اسلام کی حالت ہی ہو گئی کہ گویا اسلام پرا وینا پیا، اور جڑا بندہ پرا وینا پیا ہوئے وہ ایک ایک قدم اپنے چاہنے والے تو جو دور ہونا پیا، جو دور ہونا پیا، جو دور ہونا پیا۔ فرمایا عمر نے ہونے جڑا اسلام تے شباب ہے وہ ہن قیامت تک جوانی وقت مڑ کے نہیں آ سکتا، اور دنیا تک یہ نہیں پئی وقت وہ جی کوئی مڑ کے آئی جی۔ حضرت عمر نے دور جیڑی آئی وہ وقت کہیں دنیا تے ویکھی، زمین تو گھن کے آسمان تک اس جنے نے بچے نہ حکم چلنا پیا۔ اس تو فرمایا دنیا نے ہر کہیں نے مرنے تھے، اس نے برادری رونی، اس نے بھڑا بھرا رونے، اس نے عزیز و اقارب رونے، اس نے تعلق والے رونے، عمر واحد وہ انسان ہے جس نے مرنے تھے اسلام رویا۔ سب تو بڑا نقصان اسلام نہ ہویا تو وہ بھی دنیا تو لگے گئے اور ان بھی دنیا تو تشریف گن گئے۔ تو حضرت عباس فرمایا کھاؤ بھائی کھاونا تھا وے، دنیا تے جڑے انسان جنہیں جیونا ہے یہ فطرت ہے، تب بعد غم بھی ختم ہو ویلے صبر بھی آوے نا۔ اسلام آکھنا پیا جڑے حادثہ ہویا پیا اس ویلے صبر کرو، اس وقت برداشت کرو، اللہ نے فیصلے تے راضی رہو اور اساں قبول کر گنو کہ میرے رب نے فیصلہ۔ تو جڑے بندہ اپنے بیٹے نے مرنے تھے، بچی نے مرنے تھے، غم زدہ ہونا اور اللہ آکھنا کہ یا اللہ میں تو نے فیصلے تے راضی ہیں، تے سیانا ہی ہونا جڑا یہ گل آکھنا۔ جڑا ناراض ہوئے وہ کوئی دھی پتر موڑ گئی سی، وہ تو وہ جڑا لگا گیا یا اللہ میں تو نے فیصلے تے راضی ہیں۔ اللہ فرشتہ فرمانے میرا بندہ کیا آکھنا پیا جانے یا اللہ تو نے بندہ ایڈی وڈی 60 مریونے تو بعد بھی ہنسنا ہو پیا تو نہیں تعریف پہ کرنے اور پہنا میں اپنے رب نے فیصلے تے راضی ہیں۔ اللہ نے دیتی ہوئی شے اللہ چاہ کے دی، فرمایا ابنو بیتن فی الجنہ وسمو بیت الحمد، فرشتہ ایک گھر بنا دو میرے بندے واسطے جنت
تے اس گھرے نے اتنے لکھ دیو تعریف آڑے نہ گھر کہ جڑا دکھ وچ بھی مہنیاں تعریف پہ کر. اور میں جڑی تساں سامنے آیت پڑھی اس وچ اللہ کیا آکھنے پے لنبلونکم پکی ٹھکی قسم والی گل کہ ضرور بے ضرور انج ہو سی کہ میں تساں آزمائش کدی خوف من کے خوف زدہ کر کے کدی بھوک دے کے مالی حالات خراب ہوئے نقص من الاموال پکیاں ویاں فصلاں میں تباہ کر کے پرا رکھ دے ہونا کدی گڈن نہ دے سا کدی گڈیاں ویاں اڑا دے سا ای میں کرے سا بس ہمارات تساں نے باغیچے اور پھل ان تساں نہ مل سن والانفس تساں نی ذات نے اندر بھی میں آزمائش آسن لیکن اگر تسی سہ ونجو تو فرمایا وبشر صابرین اے میرے نبی نے صبر کرنے والا ود بشارتہ سنا دے کہ ہن نکے گھاٹے جڑے تساں برداشت کیتے اس تے جڑے تساں منافع لبنے ان بہو وڈے اگے کیا کہنے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. فرمایا ان لوگن جنہ تے رب نیاں رحمتان صبر کرنے والے تے اللہ نیاں رحمتاں اور اللہ تعالیٰ نی طرفوں درود اور دعاواں تے اپنیاں برکتاں نزول اور ہدایت اضافی انعام کہ نہ لوگاں میں ہدایت تے قائم رکھ سکتا. حضرت عمر یہ آیت پڑھنے ہیں نا فرمایا سبحان اللہ ادلان بھی کتنے سونے تے اتلا جڑا فالتو وہ بھی کتنا سونا. ادلان عربی چاریں جڑے کئی جانور ہوتے دو وزن برابر کر کے رکھے ونجن جگہ اسی چھٹا یا بوریاں کئی گھوڑے تے خچر تے گدے تے رکھنے ہیں تو دو پلو وزن برابر ہونا اگر ایک بلے زیادہ ہوتی تو جھکوے سی تے جیڑا سامان بچ ونجے او پوٹھڑی جائی بڑھا کے اسی وچکار رکھ گینے. تو حضرت عمر فرمانے پہن ادو صلوات ادو رحمت ان دو بورے بھر کے دیتے اس برابر اتو نکی جائی پوٹھڑی ہدایت نہیں بھر کے جھوڑی وچا رکھی اس کے آج تو بعد تو میں گمراہ بھی نہ تھی مر دے تو نے اس صبر تے رحمت بھی نازل کرے سا تو ہدایت بھی دیتی رکھسا تو نے تے اپنی برکت بھی نازل کرے نہ راسا تے تد کیتا کیوے تد میڈے متے ہوئے فیصلے تے صبر کیتا تد میڈے کیتے ہوئے فیصلے برداشت کیتا اس تے میڈی طرف تو انعام ہے. سبحان اللہ. ان فیصلے تو وہ کافرہ بھی کرے نہ پیا تے کافر بھی اسے فیصلہ روک لیکن ثواب اجر کوئی نہیں. تو اس تو میرے محترم ان جڑے فوتیاں نے دینن یا فوتیاں ہونیاں بیان جوان بچے بچیاں مرنے پین بڈھے مرنے پین ماں پیو مرنا پیا تو جس نے گھر حادثہ ہونا پیا اساں اس موقع تے صبر اور اس نہ دامن نہیں چھوڑنا چاہیے نا. ہاں وفات تے رومنا اکھیں جو آنسو آونا ان منع نوہ منع وین منان اے جے جملے منان جڑے اللہ نے ناشکری نے کلمین اللہ ناراض کرنے والے کلمین ان منع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا اگے کئی دفعہ گل ہوئی حضرت ابراہیم ان مدینہ منورہ فوت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم این وفات نے وقت بھی کوڑ بیٹھے اور جس وقت ابراہیم نے انتقال ہویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھیاں چو ہجو ومن لگ پہ اور آپ رومن لگ پہ تو ایک صحابی آکھا یا رسول اللہ ای کے تو آپ فرمائی رحمت ہے ای نواسے نے مرنے تھے حضرت زینب نے بیٹا فوت ہویا یا بیٹی تو آپ اس نے موقع دے فرمایا ای رحمت ہے جڑی حجگو نہیں شکل چانی پئی یعنی ای رومنا منع نہیں. اور حضرت ابراہیم نہیں وفات تھے آپ روئے بھی امن اور آپ حضرت ابراہیم خطاب کر کے ایک جملہ بھی فرمایا کہ اے ابراہیم یا ابراہیم انا بے فراقک لمحزونون تو نے جدائی نہ آسان آج غم بڑا ماں تکلیف ہے تو نے جدائی نہیں تو نے موت نہیں اور تھوڑا لگا مہینہ دنیا تو آگے بھی بچے حضور نے فوت ہو گئے دو مدینہ مکہ مکرمہ تیسرا بھی فوت ہو گیا تو فرمایا ابراہیم تو نے جدائی نہ ماں غم بہو ہیں
لیکن ما نقول الا ما یرضی ربنا، زبان چو میں انہیں جملے اوبر ساں جڑے میرے رب راضی کرا. زبان چو میں جملہ نہ اوبرنا جیسے میرا رب میرے تو ناراض ہو بنجے. گلے نہ کلمہ نہ اوبرنا، شکوے نہ کلمہ زبان چو نہ کھڑینا. کلمے انہیں بول ساں جنہ تو میرا رب راضی. تو نہیں جدائی نہ غم ہوئے، پریشانی ہوئے، لیکن زبان چو جملے تو رومنا منع نہیں، زبان چو شکوہ منع، اس لیے اجازت نہیں. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے موتہ وچ. آپ انہیں امیر بنا کے بھیجے اور آپ وہی نے ذریعے پتہ بھی ہے کہ زید واپس نہیں آونا. آپ انہیں امیر بنایا، فرمایا زید شہید ہو ونجے تو جعفر تیار امیر بن ونجے، جعفر بھی شہید ہو ونجے تو عبداللہ بن رواح امیر بن ونجے، یہ بھی شہید ہوئے تو وقت مسلمان اپنی مرضی نال کئی امیر بنا گنا. یہ جڑا حضور فرمایا نا اگر میں تو ساں کئی بار آکھا حضور نہ اگر بھی میرا رب پورا کرے نا. تو یہودیاں یہ گل سنی کہ آپ ان 3 امیر بنائے اور نال ہی فرمایا اگر ہی شہید اگر اس آکھا مسلمانوں ایک گل یاد رکھے ان 3 ہوں شہید ہوس نہیں ہوس. یہ کافر بھی حضور نہیں گل تے یقین ہے. یہودی پہ آخنا اس آکھا ان 3 ضرور شہید ہو سن اور انہیں کو نہیں ہویا. اللہ 3 شہادت دیتی. تو حضرت زید ابن حارثہ نے جس وقت خبر مدینہ منورہ پہنچی شہادت نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے. آپ چونکہ حضرت زید نے لقب ہی حب رسول اللہ، حضور نے بہت محبوب ہیں، آپ بڑی محبت ہے. حضرت زید نے بچپن تو حضور ہی وڈے کیتے، بات ساری زندگی حضرت زید حضور نے گھر رہے ہیں، آپ نے خدمت کی تھی. بات آپ اپنی سکی پھوپھی نے دیونا شادی کی تھی. بات اللہ نشان گھر نہ بنیا، طلاق ہو گئی. بات اپنے والد نے چھوڑی ہوئی باندھی حضرت ایمن جنہوں نے نام برکہ حبشیہ، ان حبشہ نہیں آئی ہیں، انہاں نال حضرت زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی تھی. اس تو بھی بعد حضرت زید نے بیٹا ہویا، بیٹی ہوئی، بیٹے نے نام اسامہ. حضرت اسامہ بن زید انہاں چون اور حضرت اسامہ نے ہمشیرہ. تو آپ شہادت نی خبر تو بعد حضرت اسامہ فرمانے میں جس دن خبر آئی اس دن میں حضور نے خدمت گیا ہوں تو حضور ماں تک کے بڑے روئے. زہر بھائی اس طرح والد بچہ یتیم ہو گیا اور حضور نے بات پیارا بھی ہے ماں اسامہ بھی حضور بہت پیارے ہے. حضرت عائشہ فرمانیہ نکھے ہونا اگر سڑے گھر آ رہا نا تو نک شک وگنا پہ ہونا تو حضور آپ اٹھ کے صاف کر. کیونکہ محبوب نہ بیٹھا تو محبوب نہ بیٹھا بھی پیارا. وقت ایمن جڑی اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑوے والدہ فوت ہوئی ہیں تو حضرت ایمن ہی نہ مکہ مکرمہ پہنچائے ہیں. تو ایمن نہ بھی بڑا تعلق ہے تھے. اسامہ نے اماں تے ابا دوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ گھرے نے فردن تو بہت محبت ہے. اپنی زندگی نے آخری جڑا لشکر روانہ کیتا اس نے امیر بھی حضرت زید بڑھایا حضرت اسامہ. تو حضرت اسامہ تھک کے حضور روئے. حضرت اسامہ فرمانے میں دوسرے دن گیا تو دوسرے دن وقت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں ویکھ کے انہیں انگونی روئے جکن کل روئے. اور زبان کے ایک جملہ بھی فرمایا اسامہ جتنی کل تو تک کے ماں تکلیف ہوئی اتنی آج بھی تو تک کے ماں تکلیف کہ ماں توڑے والد نے یاد آ گئی اور ماں دوبارہ میں نے حجو اور آنسو آ گئے. تو معلوم ہوا رومنا منع نہیں. بات حضور انہوں نے گھر تشریف گن گئے. اللہ اکبر، بڑی عجیب گل ہے، توجہ کرے. آپ انہوں نے گھر تشریف گن گئے حضرت سعد ابن عبادہ ناڑن. تو حضرت زید نی بیٹی جس وقت حضور تکیا نا تو نس کے آئی، دوڑ کے آئی اور حضور آن کے چمٹ گئے اور حال کر دیتی اس. تو آپ بھی رومن لگ پے اور انج روئے کہ آپ نے رومنے وچ آواز نکل گئی. یعنی ایک تو نا حجو نہ رونا، بعض دفعہ ڈیک نکل نہیں بندے نہیں. یہ ڈیک بھی منع نہیں. اسلام اس سے بھی پابندی نہیں لائی. کوئی ماں ڈاڈی رو پئی، پیو ڈاڈا رو پیا، بھرا ڈاڈا رو پیا، صرف یہ جڑی جیب ہے نا اس تے پابندی کہ اس چو کوئی جملہ نہیں کرنا غلط.
اچھا جملہ کٹو، کوئی حرج نہیں، اس کی تعریفہ کرو۔ آپ حضرت حمزہ جڑوے شہید ہوئے اودنے میدان تو حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت لاڈلے اور چہیتے چاچے بھی ہے اور بھائی بھی ہے۔ دو حضرت سویبہ نہ دودھ پیتا ہوئے تو رضائی بھائی بھی امن، ہم عمر بھی امن اور چاچا بھتیجا بھی امن، اور حضرت اس حمزہ بڑے بہادر اور جری بھی ہے، اور حضرت حمزہ نے شہادت نہ حضور غم بھی بہت زیادہ ہے کہ چاچا اور 13 ٹکڑے ہوئے پین جسم میں، اکھیاں نکڑیاں پیان، کن کٹے پین، نک کٹا پیا، اور جناب ہوٹ کٹے پین، جگر اور کلیجہ چیر کے باہر کٹ گدا گیا۔ تو ایک شہادت، اور وہ تو ہی مظلومانہ شہادت کہ شہادت تو بعد بھی انہوں نے اتنا ظلم ہویا، اور اس انداز جڑوے وہ ساری ہر میت نہیں ہے چیزاں حضور نے سامنے آئی ہیں تو آپ تک کی گزری ہو سی، لیکن آپ یہ صدمہ بھی برداشت کیتے، آپ غمگین ہوئے۔ حضرت حمزہ نا 70 صحابہ عہدے شہید ہوئے تو حضور سارے نے جنازے پڑھنے آئے تو واتو میت اگو چاہ گے دوینے ہے، لیکن حضرت حمزہ نے میت آخر تک پئی رہی۔ 70 دفعہ حضور حضرت حمزہ تے جنازہ پڑھ کہ بھائی یہ پہ رہا یہ شہادت نہ غم ہے۔ بات آپ اتے کھڑے ہو کے تعریف فرمائی، فرمایا جتوں تک حمزہ میں جاننا انکا لوصولا للرحم، تو صلہ رحمی کرنے آڑے ہوں، تو رشتہ دارانا بہت اچھا خیال رکھنے آڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ان خوبیاں دیتی ہمیں تو میت ری خوبی بیان کرنے کوئی حرج نہیں، لیکن وین کر کے اے جیاں تعریف ہو رہے جو جملے ابھرنے جڑے اسے چاون نہیں شریعت سامنے کر دیتا۔ اور مزے نکالی ہوئے یہ جڑے وین ہیں نا یہ بھی حضرت حمزہ نے شہادت آخری دفعہ کیتے گئے اور اس تو بعد بند کر دیتے گئے۔ 70 بندہ مدینے نے شہید ہویا پا، مدینہ نکی جائی آبادی، اس آبادی میں ہر گھرے میں ماتم ہے، ہر گھرے لوگ رونے پہن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر گھرے چو رونے نہیں آواز آنیاں پہ آنتے وین ہونے پہن، سڈے حمزہ تے رونے والا کوئی نہیں۔ جڑا آسان صدمہ لگا آپ حضرت حمزہ نے لاش ویکھ کے فرمایا میرا دل ان کا رہنا کہ میں تساں دفن نہ کرا، انہیں باہر رکھ دیواں، ان پرندے آون اور تساں جسم کھا ونجن، تاکہ قیامت ڈھڑے پرندے نے پوٹیاں جو میرا رب تو زندہ کرے اور اپنے سامنے کھڑا کرے، تاکہ توڑی شہادت اعلیٰ درجے تک پہنچ ونجے کہ خدا نے دین واسے مرنے تو بعد بھی میرا ریزہ تے کیما ہو گیا۔ لیکن ماں پچھلا نہ غم میں کہ ان شاید برداشت نہ کر سکسن تا میں تساں دفن کرن لگا۔ اور اسی موقع تے آپ فرمایا کہ آج میری کیفیت ہے کہ اگر ماں موقع ملے تو میں 70 کافرانہ یہ حشر کراں جڑا انہاں میں حمزہ نہ کیتے۔ لیکن اللہ قرآن نے آیت لائی ہیں، فرمایا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھی، میرے نبی ان گلا نہ کرو، اگر تسا بدلہ گھن نہیں آوے تو جس ان کیتا یا ایک ہی بندے کو بدلہ گھنو، لیکن ولا ان صبرتم لہو خیر للصابرین، تسی اس جہان نے سردار ہو، اگر تسی صبر کرو تو صبر بہت بہتر ہے جی۔ حضور فرمایا میں صبر ہی کرے، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ تو حضرت حمزہ نے شہادت حضور تھوڑا غم میں انصار نے وقت تسی محبت تکو، انہیں اپنے تمام عورتیں حکم دیتا انہیں کہ خبردار اس تو بعد سڑے گھر میں رومنی نہیں آواز نہیں آونی چاہیے نہیں، ساریاں ونجو اور حمزہ روو۔ اتھے بعد حمزہ تے عورتیں روئی ہیں، انہوں نے بہادری نے کسے، انہوں نے جرات، انہوں نے دین واسطے خدمات۔ تو اس رومنے تے بعد حضور فرمایا کہ آج تو بعد میت نوہ حرام، اس تو بعد وقت یعنی دنیا لفظوں وچ حمزہ تو بعد کوئی ہے جمائی نہ لال بھی نہیں جس سے اتنا رویا ونجے، ہاں جی اللہ ختم کروا دیتا اور حضور نویا بند کر دیتا۔ لیکن رومنا یا اچھی آواز وچ اگر ڈیک نکل گئی تو اس سے بھی کوئی ممانعت نہیں، تو آپ زور نہ روئے۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ کیا ما ھذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کہ تسی تو سارا منع فرمانے ہو اور یہ تسی رونے پہ ہو؟ تو آپ فرمایا سعد ھذا شوق الحبیب الی الحبیب، یہ ایک محبوب واسطے محبوب نہ رومنا۔ تو نہیں پتا میرا دل کتنا زخمی، زید نی شہادت محبوب ہے میرا پیارا ہے، ایک پیارا اپنے پیارے نے شوق ای حجو بہنا پیا، تو سمجھو یہ بھی ایک حق ہے کہ اگر تو سنہ کہیں نہ تعلق ہے
تو اس سے اگر تو سنا دل زخمی تو اگر ہجوانیاں پیان آواز نکلنی پئی اس سے کوئی منع نہیں، لیکن میں عرض کے پہ کرنا جی بھائی صبر اس وقت ہوش و حواس برقرار رکھنا۔ صحابین حضرت خلاد ابن سویت خزرجی صحابین شہید ہو گئے، بنو قریظہ یہود نے اندر کہیں دیوار تھلے بیٹھے تو عورت کی چکی وگائی، چکی نہ پاٹ، انہوں نے سرے تے لگا، شہید ہو گئے۔ جوان صحابی ہے، والدہ پتہ لگا من کے کہیں دسیا کہ تونے بیٹھے شہید ہو گئے، تو انہیں برقع پایا، نقاب اوڑیا اور نقاب اوڑھ کے روانہ ہوئی ہیں جتھے بچہ فوت ہویا پہ۔ تو کئی عورت انہیں آکھیا کہ جوان پتر مر گیا تو ایڈا منہ پہ ولٹے نہیں تے ان پردے پہ کرینی تے برقے پہ پہنی، عام طور تے کڑیاں نے ہوش چھوڑے پہ ہونے لگی۔ تو انہاں بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، انہاں فرمایا خلات تا میں نے ہتھاں چو لگا گیا تو انہاں کے دل شرم تے حیا بھی لگی ونجی۔ ہاں جی جوان پتر مویا پہ جڑی گل پہ کرینی تو سنی سے سبحان اللہ بھی نہیں نہ نکلی، جوان پتر مویا پہ اور ماں شرم اور حیا نہ پہ کر میرے نبی نے شاگرد انہاں کہا پتر تے گم ہو گیا، کیا میرا حیا بھی ونجا پیا کہ میں اپنے پردے لا دیواں؟ حادثہ جیڑا ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جیڑا میرے رب نہ حکم ہے میں اساں تا خراب نہیں کر۔ ہاں جی ایتھے کڑیاں سروں بھی لا دینیاں تے جناب لک بن کے تے کہ غیر محرم تے سارے اندر بڑے پہن، اور انہوں نے سامنے جناب گلے میں بھی لتھے پہن تے چیڑے بھی لتھے پہن تے جناب کہ حشر پہ ہونے میت تے۔ پر میں بھائی پتر لگا گیا، حیات نہیں گئی، شرم اور حیا نہیں بھی حفاظت ضروری۔ تو یہ جڑا ہوش و حواس ہے نا، یہ حضور نے خدمت ام حارثہ آئیاں بدر ایک صحابی شہید ہوئے حضرت حارثہ تے اے بھی ان بار جنگ وچ اے بھی نہیں، لیکن کوئی تیر آیا لگا شہید ہو گئے۔ آن کے حضور بڑی عجیب گل آکھی، یا رسول اللہ میرا پتر شہید ہو گیا، شہادت نہ غم نہیں، لیکن ماں اگلی گل دسو۔ سبحان اللہ ان اگلیاں گلیں بھی اتھو رحمت والے نے بوئے تو لبنی ہیں۔ دنیا دے کئی بندے کدائیوں لب سکنی پہ میرے پترے نہ مرنے تو بعد کیا ہویا، اتھو تو لبنی ہے۔ یا رسول اللہ گل دسو جو اگر میرا پتر جنت تو صبر نہیں حداں کرے سا، تے اگر معاملہ دعا تو اتنی روساں اور اتنے وین کرے سا کہ کئی ماؤ اپنے پترے تے اتنے وین نہ کیتے ہو سا۔ تو حدیث نے الفاظ ہیں آپ فرمایا تو جلی تھی گئی، تو جلی تھی گئی جے تو اتنی روسیں میری گل سن تو کیا سمجھے وا کہ جنت ہکے جنتاں بے تحاشیاں تے توڑے پتریاں خدا سب تو اتلی جنت الفردوس ایک پہنچایا۔ یہ نبی ہونا نا خالی جنت ری خبر نہیں دیتی ہے، وہ جنت جا بھی دس دیتی بھائی 100 درجے انہاں درجے جو توڑا پتر کتھے پہنچا پیا، فرمایا جنت نے سب تو اعلیٰ درجے وچ تو رو کے اپنا کیوں ہر شے ضائع کرے نہیں، اس وقت بس گل ختم۔ جڑے جنت لگا گیا تو میں کہیں واسے رونا، میرے نالوں وڈی جائی تھے لگا گیا نا، وڈے رحمت والے کو لگا گیا۔ تو یہ جڑا ہوش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے گلہ نہ کرا، اللہ نے شکوہ نہ کرا اور میں ایسا برداشت کرا، اسلام اساں اس نہیں تعلیم دیتی۔ غم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا شہید ہو گیا، حضرت عبداللہ بن ابی بکر، غزوہ طائف نے اندر تیر لگا، علاج ہویا، زخم بہتر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تو بعد پوری 40 راتاں تو بعد یعنی ایک چڑھی ہے تو بعد حضرت عبداللہ وقت زخم تازہ ہو گیا اور حضور تو 40 دنوں تو بعد شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو زخم تو چونکہ جنگ آیا تو اللہ شہادت نہ درجہ بھی دے دیتا اور شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرمانیان ماں اپنے والد نہ بڑا غم ہے کہ اگے حضور نہ غم اجے میرے والد نے اتو ہلکا نہیں ہونا پیا اور اتو ہی جوان بیٹھے نہیں شہادت، تو ابو بکر صدیق تے کہ کیفیت گزرنی پہ اس تو اتنا حضرت ابو بکر میرے گھر آئے اور ان میری حالت ہے کہ سمجھ گئے کہ بہن بھی براہوا سے غمگین ہے کہ ایسا بڑھے پیو نہ بھی زیادہ فکر ہے کہ جوان زہر جوان پتر مر ونجے تب بڑھے ماؤ پیو واسے تو بہت بڑا صدمہ۔ تو ابو بکر ہے فراست نہ بادشاہ ہے، انہیں تکب عائشہ پریشانن، انہیں فرمایا
بچہ تو ماں وے کے پریشان نہ تھی، میں تو یہ کوئی سمجھنا پیا کوئی سڈے گھر بکری آئی تو اساں اسا باہر کٹ چھوڑا ابو یہ تو وہ اپنے مالکاں کو لگی گئی، کہیں نہیں شے آئی اگر سڈے گھر وڑ آئی اسا اساں واپس بھیج دیتا مالکاں کو، تو خوش ہونا چاہیے نا کہ غمگین ہونا چاہیے نا، سائیاں دیتے ہے امانت اسا تا مالکاں موڑ دیتی، اس تو میں نے تو حضرت عائشہ بڑے خوبصورت جملے فرمایا تمام تعریفوں صلی اللہ نیان جس تو سا نے دل نہ اتنا مضبوط کر دیتا، جس تو سا اتنا پیڑا کر دیتا، ای تعریفوں صلی اللہ نیان۔ تو حضرت باہر نکل گئے، باہر بن کے امی جان فرمینیاں وقت موڑ آئے، موڑ کے ماں آخر لگے بیٹی ہے جڑے وقت آنا نا ہاتھ سے آڑا تو بندے دو قسم نے خیالات آنے، ایک شیطان نی طرفو ایک رحمان نی طرفو، تے خیال کرے شیطان والے خیالہ پیچھے نہیں دوڑنا، رحمان والے خیالہ پیچھے بڑھنا۔ جی او جی بات میں گھاری فوت کی ہونی ہے جی، میں ہی مرنا ہے جی، سڈا اگے فلانا مر گیا جی، ہن ودوا مر گیا جی، اور بھائی سڈے وسے چے کئی طرح نہ مارا مالکا آپ مارا، تو اے جا جملہ فرمایا جڑے ہاں اللہ بھائی میں تے مہربانی کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بچے پیدا ہونے فوت ہوئے، ساری زندگی انہوں نے آئیں رہا، بچہ پیدا مر گیا، بچہ کوئی بندہ آیا اس آ کے حضرت تسی ایک ایسے آدمی ہو جنہوں نے اولاد نہیں باقی بچنی تے مر وے نہیں تے تسی سارے صدمے برداشت پہ کرنے ہو۔ حضرت ابو ذر ہے فرمایا الحمدللہ الذی تمام تعریفوں صلی اللہ نیان یاخذہم فی دار فنائہم ویدخرہم فی دار بقائن، تمام تعریفوں صلی اللہ نیان جڑا اس کوڑے جہان وچوں میری اولاد گھنوینا تے سچے جہان وچ وان کے جمع کر دیا، کوئی انج نہیں نہ پہ اپنے پہن اگلے جہان جمع ہونے پہن، تو تمام تعریف اور صلی اللہ نیان جڑا اس فانی گھرے چو چائی کھڑے نا تے باقی رہنے والے گھرے وچ میرے واسطے جمع پہ کرے نا، تو میرے واسطے کوئی پریشانی نہیں، اتنے جیوانا تم ہی میری اکھیاں نہیں ٹھنڈک ہے، تے اگے لگے گئے تو تم ہی میری اکھیاں نہیں ٹھنڈک ہے۔ حضور حضرت ابراہیم نے وفات تے ایک جملہ ہی بھی فرمایا اگر انہوں نے کل سڑی ملاقات نہ ہونی ہوا نا تو پتہ نہیں کہ کچھ ہو ونجا مرنے والا نال، لیکن مومن ہے یہ تسلی ہونی کہ ای عارضی جدائی ہے اللہ تعالیٰ وات اساں ملاقات کرائے سن تے وات ایک زندگی واللہ نے سامنے پیشی تے ان جتنے بچھڑے ویرے نہ وات ملوائنا، قبرستان جڑی دعا پڑھنے وہ بھی یہ آنا انا بکم لاحقون، تسی پہلے لگ گئے ہو پچھو اسی بھی آنے پہ۔ تو میرے محترم ان اللہ تعالیٰ نے طرفوں ہاں روموں نے غم میں ایک آخری میں جملہ عرض کر دے، حضرت ابو احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈو بھی آمن تے ساڑے بھی آمن، ابو احمد بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب بنت جاش جڑی حضور نے بیوی انہوں نے بھائین، اور ابو سفیان نے حضرت امیر معاویہ نے ہمشیرہ فارعہ وہ انہوں نے گھر آئی، تو اس رشتے نال حضور نے ساڈو اور زینب بنت جاش نے چونکہ بھائین تو زینب نے طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے میں ساڑے بھی ہو گئے اے نابینے، لیکن پورے مکے وچ بغیر کہیں رہبر تو بھجنے ہے، کہیں گھڑی وچوں نہ کہیں روک ٹوک نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی وہ بصیرت دیتی ہوئی نابینا ہونے نے باوجود ہی مشہور ہے کہ ایسا کوئی بندہ نال لوڑ نہیں پونا کدیں مکے وچ کھڑنے واسطے، پہاڑیاں بھی لے چڑھ وینے ہیں تے گلیاں وچ بھی ونج رہنے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ذہین بنائے، وہ صحابی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ درجہ بھی دیتا۔ حضرت زینب جس وقت فوت ہوئی ہیں تو ان بھیڑوں نے چارپائی نہ چمٹ گئے اور رومن بھی صحیح اور جناب جنازہ چویا وقت تو حضرت عمر آئے انہیں منجی نالو ہٹائے، انہوں فرمایا بھائی اگو ہٹ تو نہ بھی نبی ہمیں تو سارا جنازے جو رکاوٹ بڑھائی ہوئی ہے تو یہ اتنا تو کیوں رونا پیا، چارپائی چھوڑ دے لوگاں چارپائی چاون دے، بڑا رش ہے، ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی اور ام المومنین انہوں نے انتقال تو پورا علاقہ، تو انہیں ایک حضرت عمر بڑا خوبصورت جملہ آکھا، انہیں کہا عمر آج اساں کاوڑی نہ تھی، اساں جتنیاں اس طرح لبیاں نہ اس بھینوں نہیں وجہ تو لبی، یہ حضور نے بیوی اور اس کی وجہ تو اسی بھی لازوال اور امر ہو گئے ہیں، اساں ساریاں اس طرح اس بھینوں پیچھے لبیاں، تے میں آج جڑا غم آیا پیا نا وہ غم منجی نہ چمٹنے نال تے منجی نہ چاونے نہ تے بھینوں ہاتھ لاونے نہ میرا وہ غم ہلکا ہونا پیا، تے میں اپنا غم ہلکا کرنے واسطے ہی انداز اختیار کیتا وا،
حضرت عمر فرمایا الزام الزام اگر این تھوڑا میں دکھ ہلکے ہونے تو نپی رکھ چار پائی اور ٹرنا رو میں تو منع نہ کرے نا تو اتنا رونا یہ انداز اختیار کرنا اس تو شریعت منع نہیں کیتا لیکن میرے رب نہ گلہ کرنے نالی سارے اجر تے ثواب ضائع ہوئے ہیں اس تو میں نے محترم اللہ تعالیٰ نے طرف امتحان آزمائش دکھ سکھ اللہ تعالیٰ اساں ان لمحات انہیں ان گزارنے نہیں توفیق دے جی کن میرا رب چاہنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.